آپ پہلے ہمارے آڈینس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیں کہ سائبر کرائم ہے کیا ہمارے لاز کے تحت اور اس کی نوعیت اب کیا آپ کے سامنے آ رہی ہے؟ نہیں بالکل، اگر دیکھیں ہم بہت ہی آسان لفظوں میں بولیں کہ سائبر کرائم ہے کیا، تو یہ جو آپ کا کمپیوٹر، آپ کا انٹرنیٹ، آپ کے موبائل کے ذریعے جو بھی سارٹ آف جرم ہوتے ہیں ان کو یہ وہ سائبر کرائم کے امبریلا کے اندر آتے ہیں۔ اس سے اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں، اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں، جیسے آپ نے بولا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اب سب کا ہے، سب لوگوں کے پاس فون ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں اس ملک کے اندر فون ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے، وی آر آلویز کنیکٹڈ، رائٹ؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیزیں بھی ہو رہی ہیں، جرائم ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم سب کو پتہ ہے، اس میں ہم ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں، اسکیمز ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہا ہے، بلیک میلنگ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سائبر کرائم کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ دونوں نے بولا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے وہ ایک اسپیشل لا ہے جو بنایا گیا ہے اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں جو جدید طور پہ چیزیں ترقی کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، ایک اسپیشل لا کی ضرورت تھی کہ اس کو ٹیکل کس طرح کیا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے جو لوگ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی کمپنیوں کے اگینسٹ صرف کرائم نہیں ہے، یہ ہر عام ہر روزمرہ کا بندہ جو پاکستان میں ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس لا کے بارے میں کہ ہم لوگوں کو انفارمیشن دیں۔ سیف ذرا یہ سمجھا دیں کہ پیکا کا جو لا ہے اس کے نیچے کس قسم کے ٹائپس آف سائبر کرائم آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوئے ہیں، جس طرح سائبر اسٹاکنگ ہے، فشنگ کہلاتی ہے، آن لائن ہراسمنٹ ہے، تو کوئی کچھ اس کی ٹائپولوجی ہمیں سمجھا دیں۔ جی بالکل، آپ نے آئی تھنک جو سورٹ آف مین آج کل جو لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں آپ نے وہ سورٹ آف پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں، جو بہت اچھی بات ہے۔ مین جو اس کے کرائمز ہیں جو پیکا لا کے اندر آتے ہیں وہ بالکل سے بلیک میلنگ ہے، فراڈ ہے، سائبر ہراسمنٹ ہے، سائبر بلینگ ہے، ڈیفیمیشن میں کہہ تو رہا ہوں لیکن اس کا جس طرح قانون کے اندر فریز ہوا ہوا ہے از اوفینڈنگ دا نیچرل ڈگنیٹی آف اے پرسن، بٹ وہ تو آسان لفظوں میں وہ ڈیفیمیشن بھی کہلائے گا۔ اگر اس کو آپ زیادہ سیریسلی دیکھیں اس میں سائبر ٹیررزم بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر فالس اینڈ فیک انفارمیشن اسپریڈ کرنا بھی آ جاتا ہے۔ تو جو ہمارا سائبر کرائم لا ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بہت سارے جرم جو ہیں اس کے اندر آ گئے ہیں، اور یہ بھی جو جرم سے فار ایگزامپل نہیں لکھے گئے، یا جیسے ہم نے بات کی کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو نہ مجھے نہ آپ کو ہم لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہو، لیکن جو لا ہے وہ اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہے یا جو ابھی نہیں پتہ اس کو بھی پروسیکیوٹ کر پائیں، اس کی بھی فورینزک ہو پائے، اگر اس کی ایک ڈیفینیشن نہیں دی ہوئی یا اس کا نام اگر قانون کے اندر ہماری کتابوں کے اندر ہمارے لا میں نہیں لکھا ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کمپلینٹ نہیں فائل ہو سکتی، اس کے اندر آگے کورٹ میں کیس نہیں ہو سکتا۔ دا پوائنٹ از کہ جو ایجنسیز بنی ہوئی ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں اس کو، اینڈ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس قسم کا جرم ہے اور کیسے ہوا ہے اور اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ بٹ صرف یہ بتائیں کہ یہ جو مختلف ادارے ہیں، بندہ جاتا کہاں ہے؟ جب مطلب شروع بات کہاں سے ہوتی ہے جب یہ سائبر کرائم جس کو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے یونیورسلی ڈسکرائب کیا، وہ کس فورم میں جاتا ہے؟ یہ نیشنل کرائم سینٹر فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی تھی، یہ مرج ہو چکا تھا FIA کے ساتھ، تو اس پہ تھوڑی سی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہماری بڑھائیں اس پہ۔ یہ آپ کا ایکچولی بہت اچھا سوال ہے، بیکاز دیکھیں جیسے آپ لوگ انصاف جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے جو روزمرہ زندگی میں فون یوز کرتا ہے، کمپیوٹر یوز کرتا ہے، ان کے لیے یہ شو کر رہے ہیں، اور یہ ایک کنفیوژن ہے ہمارے سسٹم کے اندر کہ جانا کہاں ہے۔ آپ لوگوں نے شروع میں بات کی تھی FIA سائبر کرائم کی، آپ نے بالکل بات صحیح کی تھی کہ انیشلی جو ہے شروع میں FIA سائبر کرائم کے ہی پاس جورسڈکشن تھی، وہاں پہ ہی کمپلین فائل ہوتی تھی، لیکن 2024 میں آپ کا ہے NCCIA وچ از دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، وہ کریٹ کی گئی ہے، اینڈ وہ اب آپریشنل ہے۔ سارے صوبوں میں یا صرف اسلام آباد کی سطح پہ؟ نہیں، ابھی تک سارے صوبوں میں وہ آ چکا ہے جی۔ تو اس کے اندر جو قانون آیا تھا اس کے اندر انہوں نے FIA سائبر کرائم کو 1 سال کا ٹائم پیریڈ دیا تھا کہ وہ اپنے جو بھی انویسٹیگیشنز ہیں کمپلیٹ کریں، ہینڈ اوور کریں۔ نا یہ میں اس لیے بھی یہ بتا رہا ہوں، FIA کا بھی نام میں لے رہا ہوں اور NCCIA کا بھی نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی FIA سائبر کرائم یونٹ کا جو پورٹل ہے وہ اوپن ہے اگر آپ کو آن لائن کمپلین کرنی ہو۔ اسی سے تھوڑا سا اگر میں ایکسپلین کر دوں، جو کمپلین اگر کسی کے ساتھ سائبر کرائم ہوا ہے، جو ہم نے بات کی ہے کہ بلیک میلنگ ہو، اسکیم ہو، فراڈ ہو، اینڈ اس کی ڈیٹیلز اور ایگزامپلس میں بھی ہم جا سکتے ہیں کہ وہ FIA سائبر کرائم کی ویب سائٹ پہ تو کمپلین کر سکتے ہیں، وہ ٹرانسفر ہو جائے گا NCCIA پہ۔ اگر آپ آن لائن جائیں اور آپ یہ ویب سائٹ سرچ کریں، آج کل سب کافی آرام سے سرچ کر سکتے ہیں،
تو NCCIA کی بھی ویب سائٹ آپریشنل ہے, اس پہ بھی آپ کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں اینڈ دین وہ اس کے اوپر آگے لے کے جائیں گے. تو یہ آپ کا جو مین اب ایجنسی ہے, اگر آپ سائبر کرائم کے شکار ہیں تو NCCIA ہی ہے جہاں پہ آپ جائیں گے اور وہ ہی انویسٹیگیشن کریں گے. دیکھیں پولیس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, اگر آپ تھانے جائیں وہ یوز لیس ہے, وہ آپ کو آگے کہیں گے کہ وہاں سے رجوع کریں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. جی, لوگوں کا ٹائم ہم بچانے کی کوشش کریں کہ صحیح جگہ جائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں پولیس کے پاس آپ جائیں گے, دیکھیں سائبر کرائم میں جو ایک مین چیز ہے, جو آپ ثبوت جس کو ہم ایویڈنس بھی کہتے ہیں لے کے آتے ہیں سامنے, اس کے لیے بہت ضروری یہ بھی ہے کہ فورینزک ہو. فورینزک کا مطلب اگر میں تھوڑا سا ایزی لفظوں میں بولوں تو وہ یہ بھی ہوگا کہ ایگزیکٹلی پتہ کریں کہاں سے انفارمیشن نکلی ہے, کہاں گئی ہے, کیا ہو رہا ہے, ٹرانسمٹ کیسے ہوئی ہے. بالکل. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں حسن صاحب کا فون لے لوں, میں کچھ میسج کروں کسی کو, اپنا اکاؤنٹ نمبر ان کے کسی کو بھیج دوں کہ مجھے بھیجیں. اب وہ حسن صاحب تو نہیں بھیجے بٹ ان کے فون سے گیا ہے. سو یہ ایویڈنس اینڈ ثبوت کلیکٹ کرنا ہوگا کہ کسی کو غلط طریقے سے ہم بلیم نہ کر دیں, اور وہ یہ ایجنسیز ہی کر سکتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا اسپیشل لا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے پولیس ہے, جو لوکل تھانے ہیں, وہ ان کے پاس یہ اکوپمنٹ نہیں ہے. NCCIA کو بھی ابھی بھی FIA بہت سپورٹ دیتی ہے ان ٹرمز آف انویسٹیگیشن, ان ٹرمز آف فورینزک کرنا, تاکہ ایگزیکٹلی معلوم ہو. دیکھیں کمپلین کرنا تو کافی آسان ہے, ہم نے کہہ دیا آن لائن ہے, آپ کال کر سکتے ہیں, آپ ان کے دفتر جا سکتے ہیں, یہ ڈفرینٹ چیزیں تو ہیں. لیکن اگر میں چلا بھی جاؤں, میں کمپلین کر بھی دوں, لیکن اگر کچھ ہو نہیں, کیونکہ ثبوت نہیں تھا, کیونکہ فورینزک نہیں ہو پائے گی. اور اس پہ بھی ہم آگے بات یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا آپ کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو آگاہ کر سکوں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ اسکیم ہے, فراڈ ہے, بلیک میلنگ ہے, ہراسمنٹ ہے, ڈیفیمیشن ہے, آپ اس کی ایویڈنس اپنے پاس بھی کلیکٹ کریں. بالکل. یہ نہ سوچیں کہ بس میں نے کمپلین کر دی اور کام ہو جائے گا. آپ کو اسکرین شاٹ لینا, آپ کو اس کی تصویر لینا, اس کا جو URL جس کو کہتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کا پروفائل ہے, وہ ساری چیزیں, اگر سم ہے, جو نمبر ہے جس سے آپ کو میسج آئے, یہ ساری چیزیں کلیکٹ کرنا, اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے انویسٹیگیٹو پاور کی آپ نے بات کی تھی, مختلف یہ جو قانون ہے, آپ نے پولیس کی بھی بات کی, FIA کی بھی بات چل رہی ہے, ان انویسٹیگیٹو اتھارٹیز کے الگ پاورز ہے میرے خیال سے. تو جو انویسٹیگیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, شاید پولیس کے پاس اس طرح کا ایکسپیرینس نہ ہو, ٹریننگ کا مسئلہ ہے, ٹریننگ کا گیپ ہے نا. دیکھیے بالکل, جیسے دیکھیں تعزیرات پاکستان کے تحت جو offences آتے ہیں سامنے, وہ آپ لوکل تھانے پہ لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگین لائک آئی سیڈ, کیونکہ اسپیشل لا ہے, اس کے اندر اگر آپ لوکل تھانے کو بھی یہ جورسڈکشن دے دیں گے, چلیں آپ سمجھیں ہم کہتے ہیں کہ ساری ایکوپمنٹ جو ضروری ہے تھانوں کو بھی دے دیں گے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت سارے جرائم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری کرمنل اوفینسز ہو رہے ہیں ڈے ان ڈے آؤٹ. آپ نیوز کھول لیں, میڈیا کھول لیں, کچھ بھی کھول لیں, آپ کو ہزار چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو میرے تحت اگر میں ان کو ایک سارٹ آف لیوے دوں تو یہ ہے کہ ان کے پاس ویسے ہی بہت کام ہے. تو بہتر یہ, ایک دوسری بہت اہم بات جو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سائبر کرائم جو ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ جو میرے سائٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہو یا بندی بیٹھی ہو وہ کر رہا ہو. میں کراچی میں بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی میرے ساتھ فراڈ یا بلیک میل, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب میں بیٹھے ہوں, وہ KPPA میں بیٹھے ہوں, وہ پہنچ نہیں ہے, لوکل پولیس کی پھر پہنچ نہیں ہوگی جو ایک فیڈرل لیول ایجنسی کر سکے. لیکن یہ جب کوئی ان واقعوں کا وکٹم بنتا ہے, جب شکار ہوتا ہے آن لائن ہراساں کا یا کسی فراڈ اسکیم کا, تو یہ دل دہلانے والے معاملات ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کی یور عزت از انوالوڈ, یور ڈگنیٹی, ڈاکٹرڈ امیجز ہوتی ہیں, بلیک میل کا تصور ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں, آپ یہ کیسز کرتے ہیں, وہ کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں جو ان کو پریشان رکھتی ہیں, لوگ گھبراتے کیوں ہیں ٹو کمپلین؟ دیکھیں آئی تھنک جو ایک انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کا جو امیج ہے ملک میں, وہ تھوڑا سا لوگ ڈر جاتے ہیں جانے سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے آپ نے بات کی, جو ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ لوگوں کی عزت بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے. بالکل. کیونکہ یہاں پہ جب سائبر کرائم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ڈاکٹرڈ امیجز بھی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے اب AI بھی ہے, ڈی فیک بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو آسان کام نہیں ہے کسی کے لیے بھی سامنے جانا کہ کسی نے میری تصویر لے کے اس کو ڈاکٹر کر کے, فوٹو شاپ کر کے کسی اور کی باڈی پہ لگا دی ہو, جو تھوڑا سا معاشرے کے حساب سے صحیح نہیں ہو. کسی اور کے سامنے وہ رکھنا بھی بہت ہی ایک ڈانٹنگ ایکسپیرینس ہے. اینڈ بالکل آئی تھنک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ ایکسیسیبل بنائیں. بیکاز اگر میں آپ کو پریکٹیکلی ایک چیز بتاؤں گا, ہم نے بات تو کی آن لائن تو آپ کر سکتے ہیں کمپلین جا کے, لیکن کیا اس پہ کوئی فالو اپ ہوگا؟
جو ہمارے کلائنٹس ہیں اگر ہم نے کبھی آن لائن کمپلین کی ہے تو انفارچونیٹلی زیادہ تر فالو اپ ہمیں نہیں ملا ہے, ہمیں پھر پرسنلی جانا پڑا ہے یا تو کلائنٹ کے ساتھ یا پھر ان کو وہ خود جا سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ یا جیسے بھی ہے. دیکھیں دروازے تو کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے, لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل دراز کرنا اور اس کے اوپر جب آپ وہاں جائیں آپ کو مدد ملنا, وہ دو ڈفرینٹ کہانیاں ہیں.